السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، الو رات کو گھومنے والا شکاری پرندہ ہے۔ رات کو جب دوسرے پرندے سو رہے ہوتے ہیں تو یہ شکاری پرندہ ان پر حملہ کرتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی پرندہ اس کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور الو کی عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ پرندوں کے گھونسلوں میں گھس کر ان کو یا ان کے بچوں یا انڈوں کو نہیں کھاتا، بلکہ یہ انہیں گھونسلے سے باہر نکال کر کھاتا ہے۔ الوؤں کی خوراک میں چھوٹے جانور، پرندے، حشرات اور رینگنے والے جاندار شامل ہیں۔ الوؤں کی کچھ اقسام مچھلی کا شکار بھی کرتی ہے۔ کچھ بڑے الو چھوٹے الو کا شکار بھی کرتے ہیں۔ الو چھوٹے شکار کو پورا نگل جاتا ہے اور بڑے شکار کو ٹکڑے کر کر کے نگلتا ہے۔ نا ہضم ہونے والی اشیاء جیسے ہڈیاں، بال اور پر وغیرہ پورے کا پورا ٹھوس شکل میں اگل دیتا ہے۔ ہر الو انتہائی تنہا پسند ہوتا ہے، اور یہ فطرتاً کووں کا دشمن ہوتا ہے، اور کوے بھی اسے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ بعض الو دن کے وقت اڑتے اور شکار کرتے ہیں، چنانچہ دن میں جب دوسرے پرندے اس کو اکیلا دیکھ لیتے ہیں تو اسے مار ڈالتے ہیں یا اس کے پروں کو نوچ ڈالتے ہیں۔ الوؤں کی 200 سے زائد اقسام۔ الو ایک دلچسپ اور پر اسرار پرندہ جو ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ رات کے وقت الو کو اپنے شکار کے بغیر دیکھے آواز کی مدد سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ الو کی قوت سماعت انسان سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ الو کے سننے کی طاقت انسان سے بھی 10 گنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ الو کسی بھی جانب آواز سننے کے لیے اپنے کانوں کو گھما سکتا ہے۔ یہ آواز کی سمت اور آنے والی آواز کے فاصلے کا تعین بھی کر سکتا ہے۔ الو کی دیکھنے کی صلاحیت انسان سے 8 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ برف کے اندر چھپے شکار کو بآسانی دیکھ لیتے ہیں۔ الو جب شکار پر حملہ کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے پروں سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، اور یہ خصوصیت صرف الو ہی میں پائی جاتی ہے۔ یعنی جب شکار پر حملہ کرتا ہے، حملہ کرنے کے لیے اڑتا ہے، جس طرح باقی پرندے اڑتے ہیں، ان کے اڑنے سے پروں کی آواز پیدا ہوتی ہے، جس سے اس اگلے شکار کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا شکاری پیچھے آ رہا ہے، وہ اڑ جاتا ہے۔ لیکن الو میں یہ خاصیت ہے کہ اس کے پروں کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور وہ اچانک جا کر شکار پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے پر بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے خاموش شکاری بھی کہا جاتا ہے۔ الو کو الو جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو یہ مختلف قسم کی خوفناک آوازیں بھی نکالتا ہے۔ کچھ الو گھوڑے جیسی آوازیں نکالتے ہیں۔ الو اپنے سر اور گردن کو 200 ڈگری زاویے تک گھما سکتا ہے، یعنی الو ایک جگہ بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے، اپنی پوری گردن کو آگے پیچھے دائیں بائیں گھما سکتا ہے۔ الو زیادہ تر گھنے پرانے درختوں، دیہاتوں، پرانی عمارتوں اور سنسان جگہ پہ رہتا ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 70% اونچائی پر گھونسلہ بناتا ہے۔ مادہ الو نر کی نسبت قدرے بڑی ہوتی ہے۔ الو کی مختلف اقسام مختلف اعتدال میں انڈے دیتی ہے۔ انڈوں کی تعداد 1 سے لے کر 13 تک بھی ہو سکتی ہے۔ انڈا میں سے بچہ نکلنے سے 1 یا 2 دن پہلے مادہ الو انڈے کو تھوڑا سا توڑ دیتی ہے۔ خطرے کی صورت میں الو اپنے پروں کو کھول کر خوفناک شکل بنا لیتی ہے۔ اس صورت میں جسم کے تمام بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ منظر بہت خوفناک دکھائی دیتا ہے۔ الو سب سے پہلے طاقتور بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، بعد میں کمزور بچوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ الو کی گردن میں 14 ہڈیاں ہوتی ہیں، جبکہ انسان کی گردن میں 7 ہڈیاں ہوتی ہیں، اس لیے الو اپنی گردن کو بآسانی گھما سکتا ہے۔ کچھ الو اپنی گردن کو تیزی سے اوپر نیچے دائیں بائیں البتہ الٹا بھی کر سکتے ہیں۔ الو کے پنجے بہت مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں، جن میں 4 نوکیلی انگلیاں ہوتی ہیں۔ 2 انگلیاں آگے اور 2 پیچھے کی جانب ہوتی ہیں۔ ضرورت کے وقت یہ پچھلی 2 انگلیوں میں سے ایک کو گھما کر آگے کی طرف کر سکتا ہے۔
उल्लू की चोंच दीगर गोश्त और परिंदों की तरह नुकीली और टेढ़ी होती है, मगर परों से ढकी होने की वजह से बहुत छोटी दिखाई देती है। उल्लू अपनी आंखों को घुमाने की ताकत नहीं रखता, इसी वजह से यह ज़्यादातर सामने की तरफ देखता रहता है। बड़े उल्लुओं के सर के ऊपर छोटे छोटे पर होते हैं जो कानों की तरह दिखाई देते हैं, मगर हकीकत में वो कान नहीं होते। उल्लू के कान नज़र नहीं आते क्योंकि इसके कान बालों के गुच्छे में छुपे होते हैं। माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि उल्लू दिन में इसलिए नहीं निकलता क्योंकि उल्लू समझता है कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत मालूम होती हैं, कहीं लोगों की नज़र न लग जाए। इसी वजह से उल्लू अपने आप को तमाम परिंदों में सबसे ज़्यादा हसीन समझता है, इसलिए ये रात को ही निकलता है। माहिरीन हैवानात ने उल्लू की तिब्बी खुसूसियात भी लिखी हैं। ये मालूमात सुनकर आप हैरान तो हो जाएंगे कि अगर किसी इंसान को लकवा हो, अगर उल्लू का दिल लकवा शुदा जगह पर लगाया जाए तो लकवा जल्द ख़त्म हो जाता है। अगर कोई उल्लू की चर्बी पिघलाकर सुरमे के तौर पर इस्तेमाल करे तो उसे रात के वक्त हर चीज़ रोशन नज़र आएगी। उल्लू का गोश्त खाने से इंसान बेवकूफ़ और अहमक हो जाता है। अगर उल्लू को ज़िबा किया जाए तो उसकी एक आंख खुली और दूसरी आंख बंद हो जाती है। उल्लू के खून को किसी तेल में मिलाकर सर में लगाने से तमाम जुएँ मर जाएंगी। हिंदुस्तान में कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि रात को सोते वक्त किसी औरत के बाएं हाथ पर उल्लू का दिल रख दिया जाए तो उस औरत ने दिन में जो काम किए होंगे वो सब बता देगी। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि उल्लू के नाखून बच्चे के बदन पर बांधने से बच्चे को नज़र नहीं लगती। अगर किसी को बार बार पेशाब आने की बीमारी हो, अगर वो उल्लू का पित्ता खा लें तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये मालूमात थी जो माहिरीन हैवानात ने भी उल्लू के बारे में लिखी हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को एनिमल वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।